السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ قسم سے میرے منہ میں اتنا درد ہو رہا ہے کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں۔ میں نے کھانا بھی نہیں کھایا لیکن پھر بھی مجھے مرچی لگ رہی ہے۔ پتہ نہیں کیوں میرے منہ میں ایسے لگ رہا ہے جیسے مرچیں پوری چمچ بھر کے کسی نے مرچیں ڈال دی ہوں، اتنا زیادہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ خیر، آج کے ایپیسوڈ تو سب سے پہلے میں حاضر تو ہو گئی ہوں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، تو آپ کو یاد دلانے کے لیے چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ کل سے ہم مرمے کا اذہان ناول شروع کر سکیں۔ اس کی پہلی ایپیسوڈ میں نے لکھی ہوئی ہے تو میں اس کی ریکارڈنگ آج تو ہرگز نہیں کر سکتی۔ آج شاید میں تیسرا پارٹ نہ کر سکوں، میں پوسٹ لگا کے بتا دوں گی اگر مجھے زیادہ درد سٹارٹ ہو گیا تو، کیونکہ اب نا مجھے مرچی بہت زیادہ لگ رہی ہے۔ تو جو نیکسٹ ایپیسوڈ ناول ہے وہ میں نے 20,000 سے ہی شروع کرنا ہے، کیونکہ جیسے ہی 20,000 ہوں گے آپ کو مرمے کا اذہان کی ایپیسوڈ مل جائے گی، یہ میرا وعدہ ہے آپ لوگوں سے۔ تو زیادہ تو نہیں سبسکرائبر رہ گئے یار، صرف 150 رہ گئے، تو تھوڑا سا جلدی کر دیجیے۔ جو ہم شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم، پھر آپ لوگ کو ہوگے سارا وقت یہ برباد کر دیتی ہے باتوں ہی باتوں میں، تو اتنی بھی باتیں نہیں کرتی ہوں میں۔ خیر، ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کبھی یوں بھی آ میرے دل میں تو، قسط نمبر 106، آخری قسط، پارٹ 2، تحریر عریج شاہ۔ وہ گھر واپس آ چکی تھی۔ اسے لگا تھا کہ بابا سے ضد لگا کر وہ واپس گھر نہیں آئے گا، لیکن وہ اسی شام گھر واپس آ گیا تھا اور آج کل گیسٹ روم میں سو رہا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ مائرہ کے سامنے بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی ناراضگی سب گھر والوں کی نظر میں تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے کمرے میں بھی نہیں سو رہا تھا، یہ بات بھی سب لوگ جانتے تھے۔ اور بابا کے ساتھ تو وہ تھوڑا خفا تھا۔ بابا نے مائرہ کو معافی مانگنے کا موقع نہیں دیا تھا، بلکہ کہہ دیا تھا کہ غلطی بچوں سے ہوتی ہے اور بڑوں کا فرض ہے انہیں معاف کر دینا، اور انہوں نے اس کی کسی بھی بات کو دل پر نہیں لیا۔ وہ غلط فہمی کا شکار تھی، اور غلط فہمی کا شکار انسان کب کیا بول جاتا ہے وہ خود بھی نہیں جانتا۔ ایسے معاملوں کو سمجھداری سے حل کرنا چاہیے، نہ کہ انہیں کھینچنا چاہیے۔ ابراہیم صاحب نے دل سے اسے معاف کر دیا تھا، اور اس نے بھی اپنا دل بڑا کر کے بدرحان کو معافی دے دی تھی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ کبھی دوبارہ اس کے سامنے نہیں آئیں گے۔ سب کچھ نارمل جا رہا تھا۔ اماں اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ تناوش بھی بہت سارا وقت اس کے ساتھ گزارتی تھی۔ اگر کوئی نہیں آتا تھا تو صرف وہ تو ایسا ناراض ہوا تھا کہ اس نے پلٹ کر بھی اس کی طرف نہ دیکھا تھا۔ وہ کب سے بیٹھی وارق اور اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وارق تو اس سے ناراض تھا اور اس کی ناراضگی جائز بھی تھی۔ وہ کیسے اس کی ناراضگی دور کرے، کیسے اسے بتائے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے؟ اس غلط فہمی کا شکار تھا کہ وہ اس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اسے دیوانوں کی طرح چاہنے لگی تھی۔ اس سے محبت کرنے کا حق تو اس کی ماں نے اسے دے دیا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی، وہ تمہارا منگیتر ہے، اسی کے ساتھ ہم تمہاری شادی کریں گے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دن رات اس کے بارے میں سوچتی تھی۔ اس سوچ نے نہ سہی، لیکن اس نکاح نے اس کے دل میں اس شخص کے لیے محبت پیدا کر دی تھی، اور اس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر کے وہ ایسا روٹھا تھا کہ ماننے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تناوش نے کمرے میں قدم رکھا
تو وہ گھٹنوں میں سر دیے سسک رہی تھی۔ وہ پریشانی سے اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا مائرہ؟ آپ ٹھیک تو ہو نا؟ کہیں آپ کو درد تو نہیں ہو رہا؟ میں ابھی وارق بھائی کو بلا کر لاتی ہوں تاکہ وہ کسی ڈاکٹر کو بلائیں، وہ پریشانی سے کہنے لگی تھی۔ وارق گھر پر ہیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں، وہ تھوڑی دیر پہلے ہی آئے ہیں، اس نے نظریں جھکا کر اسے بتایا تھا۔ کیسی بیوی تھی، اپنے ہی شوہر کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ ایک تو اماں نے اسے کمرے سے نکلنے سے منع کر دیا تھا، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک کمرے سے باہر نہیں آ سکتی تھی، جبکہ چھوٹو اور احمد تو ہر وقت اسی کے کمرے میں پائے جاتے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اماں نے ان دونوں کو بھیجا تھا تاکہ وہ آرام کر سکیں، لیکن وہ آرام کرنے کے بجائے اندر بیٹھی رو رہی تھی۔ کیسے ہیں وہ؟ اس نے پوچھا تھا۔ کیسا ہو سکتا ہے وہ انسان جو اپنی بیوی کو ایک ہفتے سے دیکھ نہ پایا ہو؟ تناوش نے اس کے سوال پر الٹا جواب دیا۔ میں نے منع تو نہیں کیا، ان کا کمرہ ہے، وہ جب چاہیں آ سکتے ہیں۔ اسے تناوش کا جواب پسند نہیں آیا تھا۔ ہاں، آپ نے منع نہیں کیا، لیکن آپ نے منانے کی کوشش بھی تو نہیں کی۔ شوہر بیوی سے کیوں روٹھتا ہے؟ تاکہ اسے منایا جائے، اس لیے نہیں کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ تاشفین مجھ سے روٹھیں تو میں آسمان زمین ایک کر دوں انہیں منانے کے لیے، اس نے بڑا اترا کر کہا تھا۔ بس کر دو تناوش بی بی، کتنی زمین میں ہو سب پتہ ہے، اور میں کیسے مناؤں ان کو؟ وہ میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے۔ جانتی ہو، جس دن وہ کمرہ چھوڑ کر گئے تھے، میں نے گیسٹ روم میں جا کر ان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا۔ وہ کسی معصوم بچی کی طرح شکایت کر رہی تھی۔ تو بس آپ نے ہار مان لی؟ آپ نے ان کو اتنی ساری باتیں سنائی، آپ ان کو ان کے گھر والوں سے دور کرنا چاہتی تھی۔ آپ کی ایک غلطی ان کو اولاد کی نعمت سے محروم کر سکتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، اگر وہ باہر کسی ملک میں جاتے ہیں نا، تو بھی 2 یا 3 دن سے زیادہ نہیں رہ پاتے، کیونکہ وہ گھر والوں کے بغیر رہ ہی نہیں پاتے۔ خاص کر بابا کے بنا تو کبھی بھی نہیں رہے وہ، اور آپ انہیں ان گھر والوں سے دور کرنا چاہتی تھی، اور آپ چاہتی ہیں کہ وہ آپ سے خفا بھی نہ ہوں۔ یہ تو زیادتی ہے نا ان کے ساتھ۔ وہ روٹھے ہیں آپ سے، آپ کا فرض بنتا ہے انہیں منانا۔ وہ 1000 باتیں سنائیں، خفا ہوں، لیکن آپ کا پیچھے ہٹنا بنتا نہیں ہے۔ تم میری مدد کرو گی؟ وہ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے اچانک سے بولی تو تناوش پریشان ہو گئی۔ کیسے؟ میرا مطلب ہے میں کیا کر سکتی ہوں آپ کے لیے؟ اگر میری بس میں ہوا تو میں ضرور مدد کروں گی۔ تم انہیں کسی طرح اس کمرے میں بھیج دو، مائرہ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ وہ کیسے بھیجے؟ کیا کہہ کر بھیجے گی؟ وہ تو کمرے کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتا۔ چلو میں کوشش کرتی ہوں، اگر ہو سکا تو بھیج دوں گی، وہ یقین دلاتی کمرے سے اٹھ کر باہر نکل گئی تھی، جبکہ مائرہ دعا کر رہی تھی کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے۔ اب مزید وارق سے وہ بھی دور نہیں رہ سکتی تھی۔ کیا ہوا میری جان، میری جان من، میری جلیبی، میرا پٹاخہ؟ تاشفین اس کی گردن پر جا بجا اپنے لب رکھتا اسے اپنی سخت گرفت میں لے چکا تھا۔ تاشفین، کچھ اور سوچتا ہے آپ کو؟
گھر میں اتنی ٹینشن چل رہی ہے اور آپ کو رومانس کی پڑی ہے۔ وہ اسے خود سے پیچھے کرتے ہوئے ناراضگی سے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ٹینشن گھر میں؟ کون سی ٹینشن ہے میری جان جو تم اتنی ٹینشن لے رہی ہو؟ ذرا بتاؤ، اس ٹینشن کی ٹانگیں توڑ کر آتا ہوں۔ وہ اس کے سامنے زمین پر بیٹھتا ہوا اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتا اس کے لبوں کو شدت سے چوم چکا تھا۔ ہاں، پہلے آپ یہ کر لیجئے، میری بات بعد میں سنیے گا، وہ اس کے رومانس سے تنگ آ کر بولی تھی۔ لیکن تاشفین کو تو جیسے موقع مل گیا تھا، وہ اگلے ہی لمحے اٹھ کر کھڑا ہوتا، ایک جھٹکے میں اپنی شرٹ اتارتا اسے بیڈ پر دھکا دے چکا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہیں بھی میرے پاس آنے کی اتنی جلدی ہے۔ اس کی گردن سے دوپٹہ نکالتے ہوئے وہ اپنے شدت سے بھرپور انداز میں اس کی گردن کو چومنے لگا تھا۔ تاشفین میں یہ نہیں کہہ رہی تھی، میری بات سنیں پہلے، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، وہ سمجھانے والے انداز میں بولی، اور تمہیں پتہ ہے کہ اس طرح میں تمہاری بات سمجھ نہیں پاؤں گا۔ پہلے تم ذرا میری خدمت کرو، تھوڑا سا پیار محبت دکھاؤ، اس کے بعد ہم تمہارے مسئلے کا حل نکالیں گے، سمجھو نا یار، وہ منت بھرے انداز میں بولا تو تناوش کو نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہونا پڑا۔ ایک تو آپ کے اس رومانس کا نا کچھ کرنا پڑے گا۔ اپنی گردن پر اس کے لبوں کا بے باک لمس محسوس کرتی وہ اس انداز میں بولی تھی کہ تاشفین کو ہنسی آ گئی۔ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کچھ کرنا، جو کچھ کرنا ہے میں نے ہی کرنا ہے، تم تو شادی کے 80 سال بعد بھی کہو گی تاشفین مجھے شرم آتی ہے۔ اس کا انداز سراسر اسے چھیڑنے والا تھا، جبکہ وہ اسے گھور کر رہ گئی، لیکن وہ اس کی گوڑیوں سے ڈرتا نہیں تھا۔ اپنے ڈمپلز دکھاؤ نا، وہ اس کے گال پر ہلکا سا کاٹتے ہوئے بولا تو اس نے مزید گھورا۔ آنکھیں دکھانے کے لیے نہیں، ڈمپل دکھانے کے لیے کہا ہے، وہ بے باکی سے اس کے گال کو چومتے ہوئے مزید فری ہونے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھوتا اسے انمول کر رہا تھا۔ اس کا انداز آہستہ آہستہ شدت اختیار کرنے لگا تھا۔ اپنی سانسوں پر اس کی گرفت سخت ہوتی محسوس کر کے وہ کروٹ بدل گئی تھی، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ اس کی اس طرح کروٹ بدل کر وہ اس کے دشمن کو اس کی نگاہوں کے سامنے لے آئی تھی۔ تھینک یو، اسی کو تو ڈھونڈ رہا تھا میں، اس کی کمر پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے میں اس کی ڈوری کو کھینچا تھا، اور اب وہ بہت سکون سے اپنے دشمن جاں پر اپنے لب رکھتا اس پر اپنی بے قراریاں لٹانے لگا تھا۔ اس کے انداز نے اسے شرمانے پر مجبور کر دیا، جبکہ وہ گردن سے آہستہ آہستہ کمر کا سفر کرتا اسے اپنے لبوں سے مہکا رہا تھا۔ وہ اس کے پور پور پر اپنے نام کی مہر لگا رہا تھا۔ اس کا انداز اسے بری طرح سے شرمانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کے اس طرح سے شرمانے پر وہ محبت سے اس کا رخ اپنی طرف پھیرتا اس کے لبوں پر اپنے لبوں کی گرفت سخت کر گیا تھا۔ اس کا نوخیز حسن اسے ہر رات کی طرح پھر سے بہکنے پر مجبور کر گیا، اور وہ تو بہکنا چاہتا تھا۔ یہ نشہ اس دنیا کا سب سے خوبصورت نشہ تھا جو اسے اپنی بیوی کو اپنی باہوں میں لے کر مدہوش کرتا تھا۔ مطلب تم کہنا چاہتی ہو، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟
اس کی گردن پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے وہ اس کے چہرے تک آیا تھا۔ ماتھے سے لبوں کے بیچ ایک لائن کھینچتا وہ اس کے لبوں پر پیار بڑی جسارت کر گیا۔ تناوش نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ آپ کا دل نہیں بھرتا نا یہ سب کچھ کر کے؟ وہ اس کی باہوں میں بے بس پڑی تھی۔ وہ اسے اٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ اس کا مسئلہ جاننے کے لیے وہ تیار تھا، لیکن شرط یہ تھی کہ وہ اس کی باہوں میں قید ہو کر اسے اپنا مسئلہ بتائے گی۔ بیوی، تم اپنا مسئلہ بتاؤ، میرے پرسنلز میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک پرشوق جسارت اور اس کے لبوں پر کرتے ہوئے بولا۔ تناوش صرف مٹھیاں میچ کر رہ گئی۔ اس ٹائم تو وہ اسے دھمکی بھی نہیں دے سکتی تھی، ورنہ وہ خود پر بھاری پڑ جاتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ مائرا نے مجھ سے کہا ہے کہ کسی بھی طرح وارق بھائی کو کمرے میں بھیجیں، باقی وہ منا لے گی۔ تو میں ان کو کیا بولوں جا کر کہ مائرا انہیں کمرے میں کیوں بلا رہی ہے؟ وہ تو مائرا کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کرتے۔ وہ بڑی معصومیت سے اسے اپنا مسئلہ بتا رہی تھی۔ تو جانم، یہ ان کا مسئلہ ہے، وہ خود حل کریں گے، تمہیں بیچ میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ مائرا بچی تھوڑی ہے، جا کر اپنے شوہر سے خود بات کرے۔ اور بیویوں کو ہزار طریقے آتے ہیں شوہر کو منانے کے۔ مائرا سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ اب اس مسئلے میں بھی وہ تمہاری مدد چاہتی ہے۔ کم سے کم یہاں تو لڑکی اپنا دماغ لڑاتی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ وہ ناراضگی سے اسے دیکھنے لگی۔ مطلب کہ تم مدد کرنا چاہتی ہو؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے بڑی معصومیت سے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے جانو، کچھ کرتے ہیں۔ اگر ہم جا کر یہ کہیں گے کہ مائرا تم سے بات کرنا چاہتی ہے تو وہ مانے گا نہیں، کچھ اور کرنا پڑے گا۔ خیر دیکھ لیں گے، فی الحال تم ادھر آؤ میرے پاس۔ دور سے کیسے اس مسئلے کو حل کریں گے؟ وہ اس کے گرد باہیں پھیلاتا اس کے گال پر ایک دفعہ پھر سے جھک گیا تھا۔ تاشفین، ہم نے ان کا مسئلہ حل کرنا ہے، اس نے یاد کروانے کی کوشش کی تھی۔ ہاں جان، ان کا مسئلہ حل کریں گے، پہلے ہمیں مل کر کچھ سوچنا بھی تو پڑے گا نا۔ اس طرح دور سے کیا سوچیں گے؟ وہ اسے پوری طرح سے قید کردہ بے بس کرنے لگا تھا۔ تناوش صرف اس کے بازو پر چٹکی کاٹ کر رہ گئی۔ تم نے مجھے چٹکی کاٹی، اب اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ اسے گھورتے ہوئے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا، اور اب تناوش پچھتا رہی تھی اپنی اس معصوم سی غلطی پر۔ وارق، جلدی چلو، پتہ نہیں مائرا کو کیا ہو گیا ہے۔ میرے خیال میں اسے کہیں درد ہو رہا ہے۔ اماں بھی گھر پر نہیں ہیں، وہ پڑوس میں کسی کی شادی ہے نا، وہاں پر گئی ہوئی ہیں۔ ایک تو ڈینی کو بھی شوق چڑھا ہے پاکستان کی شادیاں دیکھنے کا، خود نکاح کر چکا ہے، لیکن اسے سکون پھر بھی نہیں مل رہا۔ تناوش بھی گھر پر نہیں ہے، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے، پلیز جلدی چلو۔ وہ جیسے ہی آفس سے واپس گھر آیا تھا، تاشفین بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ بچے، ڈینی اور وہ زیادہ تر گھر پر ہی ہوتے تھے، لیکن بچے شام کے وقت مدرسے چلے جاتے تھے۔ ڈینی کا بھی پرسوں نکاح ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مصروف رہنے لگا تھا۔ ایک مصروفیات کی وجہ نشا تھی، جس کے ساتھ وہ ہر وقت فون پر
بزی رہتا، ورنہ اسے پاکستان میں ہونے والے ایونٹس دیکھنے کا شوق چڑھا ہوا تھا، جس میں اکثر عرفان صاحب بھی اس کا ساتھ دیتے تھے۔ اور آج بھی وہ لوگ محلے میں ہونے والی ایک شادی پر گئے ہوئے تھے کہ پیچھے سے مائرہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وارق کی تو جان جیسے سولی پر اٹکی تھی۔ وہ تیزی سے مائرہ کے کمرے کی طرف بھاگا تھا، جبکہ تاشفین بھی بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آیا تھا۔ جیسے ہی وارق نے کمرے کے دروازے کے اندر قدم رکھا، تاشفین کہیں غائب ہو گیا، لیکن اسے تاشفین کا ہوش ہی کہاں تھا، اسے بس مائرہ کی پرواہ تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو مائرہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آئی تھی، مطلب کہ وہ نہا رہی تھی۔ یہاں تک کہ اسے اندر سے مائرہ کے گنگنانے کی بھی آواز آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ بالکل ٹھیک تھی اور تاشفین نے اس سے جھوٹ کہا تھا۔ وہ واپس جانے کے لیے پلٹنے ہی لگا تھا جب پانی کا نل بند ہوا اور مائرہ باہر نکلی۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر پہلے تو وہ حیران رہ گئی تھی۔ کیا تناوش نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا؟ وہ اسے کمرے میں بھیجنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے پلٹ کر جانے لگا تھا، جبکہ اتنے دنوں کے بعد اس دشمن جاں کو دیکھ کر اس کے کمبخت دل نے گھنٹیاں بجانا شروع کر دی تھی، لیکن وہ اس سے ناراض تھا اور اتنی جلدی ماننے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وارق، وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے قریب آئی تھی، جبکہ وہ دروازے پر ہاتھ رکھ چکا تھا، لیکن یہ کیا، دروازہ تو باہر سے لاک تھا۔ تاشفین، دروازہ کھولو، اس نے غصے سے کہا تھا، لیکن وہاں کوئی ہوتا تو کوئی سنتا نہ۔ لگتا ہے دروازہ اٹک گیا ہے، اسے اپنے پیچھے سے آواز سنائی دی۔ اٹک نہیں گیا محترمہ، باہر سے کسی نے لاک کر دیا ہے، وہ غصے سے کھا جانے والے انداز میں بولا تھا۔ ہاں تو غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں، میں نے نہیں کیا لاک، وہ اسی کے انداز میں بولی تھی۔ تم نے نہیں کیا تو چپ کر کے کھڑی رہو، جا رہا ہوں میں یہاں سے، اس نے غصے سے دروازے کو کھینچا تھا۔ ہاں تو جائیں، میں کہاں منع کر رہی ہوں۔ بیبی، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے بابا رات کو آئیں گے آپ سے ملنے کے لیے، چوری چوری، سب سے چھپ کر۔ ایٹیٹیوڈ بھی تو دکھانا ہے نا، لیکن آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے پیار جتانے کے لیے وہ رات کے کسی بھی وقت آ جائیں گے آپ سے ملنے کے لیے۔ وہ آہستہ آواز میں منمناتے ہوئے اپنے پیٹ کو سہلا رہی تھی، جبکہ وارق کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل سے اٹھ گیا تھا۔ تم سے ملنے نہیں آیا تھا، اپنے بچے کو دیکھنے آیا تھا، وہ کھا جانے والے انداز میں بولا تھا۔ ہاں تو میں کب کہہ رہی ہوں کہ آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے؟ کیا میں نے ایسا کچھ کہا؟ نہیں نا بیبی، دیکھیں میرا بچہ بھی گواہی دے رہا ہے۔ تمہارا نہیں، میرا بچہ، یہ میرے بس میں نہیں، ورنہ ابھی کے ابھی لے لیتا تم سے میں اپنا بچہ۔ ہاں بس اللہ نے اسی لیے یہ اپنے بس میں رکھا ہوا ہے، ورنہ آپ مردوں کا کیا بھروسہ جو لمحے میں زندگی سے نکال دے، ان پر بھلا کوئی کیا ہی امید رکھ سکتا ہے۔ اس کا انداز طنزیہ تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی لاسٹ ایپیسوڈ کا سیکنڈ پارٹ۔ تو تھرڈ پارٹ میں پوری کوشش کرتی ہوں ریکارڈ کرنے کی، تو وہ بھی میں ہوگی کوشش 11:30 بجے تک دینے کی۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔
اسٹارٹ نہیں لیٹس اینڈ. تو ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تو یہ ایپیسوڈ ختم نہیں ہوا سین, ابھی مائرہ وارک کا سین چل رہا ہے جو کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں مکمل ہوگا. تو پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کرنا نہ بھولیں. کل کی ایپیسوڈ پر بھی آپ لوگوں نے لائک نہیں کیا تھا, تو پلیز آج کی تینوں ایپیسوڈ پر بھرپور سپورٹ دکھائیں کیونکہ یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے. تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ, تب تک کے لیے اپنی رائے کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.